بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سی اے ڈی نیوز نیٹ ورک اسلام آباد۔ ناظرین، آپ کا میزبان قاسم ہے۔ آج میرے ساتھ ایک خوبصورت شخصیت اگمزادہ حسن نذیری صاحب، جو جمعیت علماء پاکستان شمالی پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں اور دین کے اندر اور سماجی کارکن بھی ہیں۔ دین کے اندر ان کی جو خدمات ہیں وہ کسی سے چھپی ڈھکی نہیں ہیں۔ آج ایک خوبصورت موقع پر ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے بعد ہم نے سوچا کہ ان سے خوبصورت باتیں ہو جائیں، ان کا علم، ان کی سیاست اور ان کی جو دانشمندی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام تک ہم وہ حقائق پہنچائیں جن کی وجہ سے دن بدن پاکستان کا سسٹم، پاکستان کے اندر جو رہنے والے مسلمان ہیں وہ انتہائی کمزور ہو رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ دن بدن ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ ایک تو میں ان کو ویلکم کہتا ہوں، قاری صاحب ویلکم، آپ آج یہاں تشریف لائے۔ اس حوالے سے ہم آپ سے سوال و جواب بھی کریں گے۔ ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ آج ایک بڑی شخصیت کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ پراپر دینی ہے یا دین کے ساتھ سیاسی بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اس قدر محبت بھرے الفاظ آپ نے استعمال فرمائے اور اپنا وقت بھی عنایت فرمایا۔ جمعیت علماء پاکستان مذہبی سیاسی جماعت ہے اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دین اور سیاست یہ جدا جدا نہیں ہے۔ اقبال نے بھی کہا تھا کہ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اور 95% جو ہمارے دینی تعلیمات ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ باقی نماز روزہ اور اعمال جو ذاتی افعال ہیں وہ 5% چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اگر سیاست کو نکال دیں اور اس سے آپ لا تعلق ہو جائے آج کا مسلمان یا کسی بھی عہد کا مسلمان، تو یوں سمجھے کہ اس نے دین کا 95% حصہ فراموش کر دیا ہے۔ اچھا، آج ہم انتہائی مشکلات کا شکار ہیں، ہماری معاشیت جو ہے وہ انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ اپوزیشن کا اگر ہم کردار دیکھیں تو وہ ایک سائڈ پہ اپنا ایک وہ بیم بجا رہے ہیں اور دوسری جو پی ڈی ایم ہے، پی ڈی ایم کے اندر علماء بھی موجود ہیں لیکن ان کا بھی نظریہ جو ہے ہمیں انتہائی کمزور نظر آتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہم دن بدن پستی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ کلمے کی بنیاد پر ہمارا جو پاکستان ہے وہ تعمیر ہوا، وہ بنا۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ایک خوبصورت زندگی کا جو تصور ہے وہ ملا، لیکن اس کے باوجود میں کمزور ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جس وعدے پر پاکستان بنایا گیا جب وہ پورا نہیں ہوگا، یا کوئی بھی کام ہے جو جس مقصد اور جس مشن کے لیے جس کمٹمنٹ کے ساتھ کیا جاتا ہے، اگر اس کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر لی جائیں، اغیار کی غلامی اختیار کر لی جائے، تو یقیناً پھر ترقی کی یا عروج حاصل کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ پاکستان کا بھی یہی مسئلہ ہے کیونکہ یہ کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا اور اسلام کی سربلندی کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے کو سامنے رکھ کر بنایا گیا۔ تو یقیناً جب تک عملی طور پر یہاں پر اسلام کا نفاذ نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں پر حالات جو ہیں وہ دگرگوں ہی ہوتے رہیں گے۔ اچھا، پاکستان کے ایک اہم ترین جو پنجاب کا صوبہ ہے اس کے آپ مرکزی جو ہیں وہ صدر ہیں، پنجاب کے صدر ہیں۔ یہ ایک بڑا اہم عہدہ ہے، یہ ایم این اے، ایم پی اے اور وزیر سے بڑا عہدہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ اختیارات ہوتے ہیں کہ آپ کے مشورے کے بغیر نہ تو کسی کو ٹکٹ دیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی آگے جو ہے نا مزید سیاسی جو پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں آپ احسن طریقے سے نبھا سکیں گے؟ یقیناً یہ تو کہنا بڑا مشکل ہے۔ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کا جو شورا ہے شمالی پنجاب کی، انہوں نے مجھ پر بہت میرے قد سے اور میری ہمت اور میری طاقت سے بڑا ایک جو ہے وہ بوجھ ڈالا ہے۔ لیکن یقیناً حضرت پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب آپ کا مرزا قادیانی کے ساتھ مقابلہ ہوا تو آپ نے کہا کہ قلم خود لکھے۔ تو اس لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ لکھنا پڑ جاتا تو کیا قلم لکھ سکتا تھا؟ وہ خود بخود تو نہیں لکھتا، اس کو کسی کے ہاتھ کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ ضرور لکھتا کیونکہ اس وقت میرے پشت پر کملی والے کا ہاتھ موجود تھا۔ یقیناً ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے بھروسے پر اور آسرے پر اس میدان میں اترے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی اور سرخروئی عطا فرمائے۔ اچھا، ہندوستان کی تاریخ میں جمعیت کا کردار اور پاکستانی 74 سالہ تاریخ میں جو کردار ہے بڑا اہم ہے، مرکز میں ہمیشہ یہ ہمیں دکھائی دی ہیں۔
لیکن ابھی جو موجودہ حالات ہیں ان میں ہمیں یہ فرنٹ مین کے طور پر دکھائی نہیں دے رہے، بلکہ تھوڑا سا ان کا جو فوکس ہے وہ ہمیں پیچھے دکھائی دیتا ہے. ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں تاریخ کی جو آپ نے بات کی تو الحمدللہ کہ پاکستان بنانے سے لے کر آل انڈیا جو بنارس سنی کانفرنس ہے جی بالکل. اور وہاں پر ہمارے اکابرین اور قائدین کا کردار جو ہے وہ اظہر من الشمس ہے. اس کے بعد جب پاکستان وجود میں آ گیا، جمعیت علماء کا پاکستان کو بطور سیاسی جماعت لانچ کیا گیا، تو الحمدللہ کہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو قیادت اور جو ان کی رہنمائی تھی اس کا بہت بڑا ہمارے پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا کردار ہے. یقیناً جو اوور آل چونکہ ہمارے ملک میں جو تنزل کی صورتحال ہے ہر شعبے میں، تو ایسی صورتحال میں جو اہل حق ہیں، جو سچ بات کرنے والے ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے والے ہیں، ان کا سروائیو کرنا تھوڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی اور انا کی جو سیاست کا دور ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اپنے اکابرین کے نقش قدم پر کھڑے ہیں اور اس ظالمانہ اور جابرانہ نظام کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے. موجودہ پوزیشن انتہائی جو ہے وہ کمزور ہے، عوام انتہائی مشکلات کا شکار ہے، اور آج جس سیاست کو ہم دیکھ رہے ہیں اور اسلام کو اگر دیکھ رہے ہیں وہ بھی دن بدن ہم اس کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ پاکستانی قوم کو بحیثیت پنجاب کے صدر ہونے کے ناطے اور ہماری اس قوم کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اس قوم کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کے نفاذ کے لیے جدوجہد کریں. ہر دکھ کی دوا ہے نظام مصطفیٰ. جمعیت علماء پاکستان کا انتخابی نشان بھی چابی ہے جو اکابرین سے اس وقت، اور اس کے پیچھے بھی یہی موقف موجود ہے کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مرداں دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے مشکل روے نہ کائی. جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں اور جو ان کے نظام کو نفاذ کرنے کی کوشش کریں گے، یقیناً ان کے علاوہ اس ملک کو سدھارنے کی کوئی اور سبیل یا راستہ موجود نہیں ہے. اس قوم کو شعور کے ناخن جو ہے وہ لینے پڑیں گے اور ہوش میں آنا پڑے گا کہ آپ نے ہر ایک کو آزما لیا. مذہبی سیاسی جماعت کے علاوہ کسی کو کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اس پاکستان میں باقاعدہ موقع نہ دیا گیا ہو، لیکن ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ ان کے اسکینڈل، ان کے کارنامے جو ہے وہ سامنے آتے رہے. نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آنے والا دور پچھلے سے زیادہ تاریخ ہوتا نظر آتا ہے. تو اس میں واضح جو آپ کے سامنے خطوط موجود ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیاست اور خلفائے راشدین صحابہ اکرام کی جو سیاست ہے، اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو انشاءاللہ پاکستان اپنا کھویا ہوا مقام بھی حاصل کرے گا، عزت اور وقار بھی ملے گا، اور عوام کو سکھ کا سانس لینے کا موقع بھی ملے گا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا اور دیکھا، ہمارے ساتھ ایک بڑی نفیس اور بڑی خوبصورت شخصیت اگمزادہ جو کہ جمعیت علماء پاکستان شمالی پنجاب کے جو ہیں وہ صدر ہیں. انتہائی اہم ذمہ داری ہے. ان کا جو مرکزی خیال اور موقف ہے بڑا خوبصورت ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو راستے ہیں انہیں اپنا اڑنا اور بچھوڑنا بنانا ہوگا. اسی پر ہم عمل کر کے زندگی اور اس سیاست میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ناظرین، آج جو پاکستانی 22 کروڑ آبادی ہے ہماری، 22 کروڑ ہم مسلمان ہیں، ان کے لیے ان کا جو خصوصی پیغام ہے وہ یہی ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کی طرف گامزن ہو جائیں. یہی کامیابی اور کامیابی ہے. اس کے ساتھ دیں اپنے میزبان قاسم منیر کو اجازت. اللہ حافظ.